میں پناہ مانگتا ہوں اللہ کی شیطان مردود سے، اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ آیا چاہتا ہے فیصلہ اللہ کا، لہٰذا نہ جلدی مچاؤ تم اس کے لیے، پاک ہے وہ اور بالا تر اس شرک سے جو یہ کرتے ہیں۔ وہ نازل فرماتا ہے فرشتوں کو وحی دے کر اپنے حکم سے جس پر چاہتا ہے اپنے بندوں میں سے کہ متنبہ کر دو کہ نہیں ہے کوئی معبود سوائے میرے، سو مجھ ہی سے ڈرو۔ پیدا کیا ہے اس نے آسمانوں اور زمین کو، برحق اونچی ہے اس کی ذات اس شرک سے جو یہ کرتے ہیں۔ اس نے پیدا کیا انسان کو نطفے سے تو یکا یک جگڑالو ہو گیا، اور چوپائے پیدا کیا ہے اللہ نے ان کو بھی تمہارے لیے، ہے ان میں جاڑے کا سامان اور ہر طرح کے فائدے، اور انہی میں سے بعض کو تم کھاتے ہو، اور تمہارے لیے ان میں جمال بھی ہے جب شام کو واپس لاتے ہو اور جب صبح کے وقت لے جاتے ہو، اور اٹھاتے ہیں وہ تمہارے بوجھ اس شہر تک کہ نہ تھے تم قادر وہاں پہنچنے پر مگر مشقت اٹھا کر۔ بے شک تمہارا رب ہے بڑا ہی شفیق اور مہربان، اور اسی نے پیدا کیے گھوڑے اور خچر اور گدھے تاکہ سوار ہو تم ان پر اور زینت کے لیے، اور پیدا فرماتا ہے وہ ایسی چیزیں جو تم نہیں جانتے۔ اللہ اور اللہ ہی کے ذمے ہے سیدھا راستہ دکھانا، جبکہ کچھ راستے ٹیڑھے بھی ہیں، اور اگر چاہتا وہ تو ضرور ہدایت دے دیتا تم کو سب کو۔ وہی تو ہے جس نے برسایا ہے آسمان سے پانی تمہارے لیے جس میں سے تم پیتے بھی ہو، اور اسی سے درخت اور سبزہ اگتے ہیں جس میں چراتے ہو تم اپنے جانوروں کو۔ پیدا کرتا ہے وہ تمہارے لیے اس پانی سے کھیتی، زیتون، کھجور اور انگور اور ہر طرح کے پھل۔ بے شک اس میں ایک بڑی نشانی ہے ان لوگوں کے لیے جو غور و فکر کرتے ہیں۔ اور اس نے مسخر کر رکھا ہے تمہارے لیے رات اور دن کو، اور سورج اور چاند کو، اور ستارے بھی مسخر ہیں اس کے حکم سے۔ بے شک اس میں بہت سی نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو عقل سے کام لیتے ہیں۔ اور وہ چیزیں جو پھیلا رکھی ہیں اس نے تمہارے لیے زمین میں کئی طرح کے ہیں، ان کے رنگ اور قسمیں۔ بے شک اس میں بھی ایک بڑی نشانی ہے ان لوگوں کے لیے جو نصیحت قبول کرتے ہیں۔ اور وہی تو ہے جس نے مسخر کر رکھا ہے سمندر کو تاکہ کھاؤ تم اس میں سے گوشت تر و تازہ، اور نکالو تم اس میں سے سامان زینت جسے تم پہنتے ہو، اور دیکھتے ہو تم کشتیوں کو کہ چلتی ہیں وہ پانی کو چیرتی ہوئی اس میں، اور اس لیے بھی تاکہ تم تلاش کرو اس کا فضل اور تاکہ تم شکر گزار بنو۔ اور رکھ دیے اس نے زمین میں لنگر کے کہیں ڈھلک نہ جائے تمہیں لے کر، اور جاری کر دیے اور بنائے راستے تاکہ تم راہ پاؤ، اور نشانیاں بھی، اور ستاروں سے بھی لوگ راستہ پاتے ہیں۔ سو بھلا وہ ذات جو پیدا فرماتی ہے ان کی طرح ہو سکتی ہے جو کچھ نہیں پیدا کر سکتے؟ سو کیا تم غور نہیں کرتے؟ اور اگر تم گننا چاہو اللہ کی نعمتوں کو تو نہیں گن سکتے تم ان کو۔ بے شک اللہ بہت ہی زیادہ بخشنے والا مہربان، اور اللہ جانتا ہے اس کو بھی جو تم چھپاتے ہو اور وہ بھی جو تم ظاہر کرتے ہو۔ اور وہ جن کو پکارتے ہیں یہ لوگ اللہ کے سوا نہیں پیدا کر سکتے وہ کوئی چیز بھی، بلکہ وہ تو خود پیدا کیے گئے ہیں، مردہ ہیں زندگی سے آری، اور نہیں جانتے کہ کب انہیں دوبارہ اٹھایا جائے گا۔ اور تمہارا معبود یکتا ہے، سو جو لوگ نہیں ایمان رکھتے آخرت پر ان کے دل منکر ہیں اور وہ گھمنڈ میں پڑے ہوئے ہیں۔ بلا شبہ یقیناً اللہ جانتا ہے ہر اس بات کو جو یہ چھپاتے ہیں اور وہ بھی جو یہ ظاہر کرتے ہیں۔ واقعہ یہ ہے کہ اللہ نہیں پسند کرتا غرور کرنے والوں کو، اور جب پوچھا جاتا ہے ان سے کہ کیا ہے یہ جو نازل کیا ہے تمہارے رب نے، تو کہتے ہیں کہ کس سے کہانیاں ہیں پہلے لوگوں کی، تاکہ اٹھائیں وہ اپنے بوجھ پورے کے پورے قیامت کے دن، اور ان کے بوجھ میں سے بھی کچھ حصہ جن کو وہ گمراہ کرتے ہیں بغیر علم کے۔ دیکھو تو کتنا برا ہے وہ بوجھ یہ جو یہ اٹھا رہے ہیں۔ یقیناً مکاریاں کی تھی ان لوگوں نے جو ان سے پہلے تھے، تو اکھیڑ دی اللہ نے ان کی عمارت بنیادوں سے، اور گر پڑی ان پر اس کی چھت اوپر سے، اور آن پڑا ان پر عذاب ایسے رخ سے جن کے بارے میں انہیں گمان بھی نہ تھا۔ پھر روز قیامت ذلیل و خوار کرے گا انہیں اللہ، اور فرمائے گا کہاں ہیں میرے وہ شریک کہ جھگڑا کیا کرتے تھے تم ان کے بارے میں؟ تو کہیں گے وہ لوگ جنہیں علم دیا گیا تھا یقیناً ذلت اور رسوائی ہے آج اور بدبختی بھی کافروں کے لیے۔ وہ جن کی روح قبض کرتے ہیں فرشتے اس حالت میں کہ وہ ظلم کر رہے تھے اپنی جانوں پر، تو فوراً وہ ہتھیار ڈال دیتے ہیں اور کہتے ہیں نہیں کرتے تھے ہم کوئی برائی۔ کیوں نہیں؟ یقیناً اللہ خوب جانتا ہے اس کو جو تم کرتے رہے۔ سو اب داخل ہو جاؤ دروازوں میں جہنم کے، ہمیشہ رہیں گے وہ اس میں، سو بہت ہی برا ٹھکانہ ہے تکبر کرنے والوں کے لیے۔ اور پوچھا جاتا ہے ان لوگوں سے جو متقی تھے کیا اتارا ہے تمہارے رب نے، تو وہ کہتے ہیں بہت بہتر ان لوگوں کے لیے جنہوں نے اچھے کام کیے، اس دنیا میں بھی بھلائی ہے اور آخرت کا گھر تو ہے ہی بہت اچھا۔ اور کیا ہی خوب ہے گھر متقیوں کا، جنتیں ہمیشہ رہنے کی، داخل ہوں گے ان میں، بہہ رہی ہوں گی ان کے نیچے نہریں، ان کے لیے ہوگا وہاں جو چاہیں گے وہاں۔ اسی طرح اللہ بدلہ دیتا ہے متقیوں کو۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کی روحیں قبض کرتے ہیں فرشتے اس حالت میں کہ وہ پاک ہوتے ہیں، کہتے ہیں ان سے سلام ہو تم پر، داخل ہو جاؤ جنت میں بدلے میں ان اعمال کے جو تم کرتے رہے۔
نہیں انتظار کرتے یہ لوگ مگر اس بات کا کہ آ جائیں ان کے پاس فرشتے یا آ جائے عذاب تیرے رب کا۔ اسی طرح کیا تھا ان لوگوں نے بھی جو ان سے پہلے تھے، اور نہیں ظلم کیا ان پر اللہ نے، لیکن وہ اپنی جانوں پر خود ہی ظلم کرتے تھے۔ آخرکار پہنچی انہیں خرابیاں ان کے کرتوتوں کی، اور گھیر لیا انہیں اسی نے جس کی وہ ہنسی اڑایا کرتے تھے۔ اور کہتے ہیں یہ لوگ جنہوں نے شرک کیا کہ اگر چاہتا اللہ تو نہ پوچھتے اللہ کے سوا کسی چیز کو ہم، اور نہ ہمارے آباء و اجداد، اور نہ حرام ٹھہراتے بغیر اس کے کسی چیز کو۔ ایسا ہی کیا تھا ان لوگوں نے جو ان سے پہلے تھے۔ سو نہیں ہے رسولوں پر سوائے کھول کھول کر پیغام پہنچا دینے کے، اور یقیناً بھیجا ہم نے ہر امت میں ایک رسول کہ عبادت کرو اللہ کی اور اجتناب کرو طاغوت سے۔ بس ان میں سے کچھ ایسے تھے جن کو ہدایت دی اللہ نے، اور انہی میں سے کچھ ایسے تھے جن پر مسلط ہو گئی گمراہی۔ سو چلو پھر عبادت کرو اللہ کی اور اجتناب کرو طاغوت کی بندگی سے۔ اگر ان میں سے کچھ ایسے تھے جن کو ہدایت دی اللہ نے، اور انہی میں سے کچھ ایسے تھے جن پر مسلط ہو گئی گمراہی کر دیا، اور نہ ہوگا ان کا کوئی بھی مددگار۔ اور قسم کھا کر کہتے ہیں اللہ کے نام کی سخت ترین قسم کہ نہیں اٹھائے گا اللہ اسے جو مر جاتا ہے۔ کیوں نہیں اٹھائے گا؟ یہ وعدہ ہے جسے پورا کرنا ہے، اس نے اپنے اوپر لازم کر لیا ہے، لیکن بہت سے انسان نہیں جانتے۔ اس لیے ہوگا تاکہ کھول دیں ان کے سامنے وہ حقیقت اختلاف کرتے تھے یہ جس میں، اور اس لیے کہ جان لیں کافر کہ یقیناً وہی تھے جھوٹے در حقیقت۔ ہمارا قول کسی چیز کو جب ہم اسے چاہیں بس یہ ہوتا ہے کہ حکم دے دیتے ہیں اسے کہ ہو جا، اور وہ ہو جاتی ہے۔ اور وہ لوگ جنہوں نے ہجرت کی اللہ کی خاطر اس کے بعد بھی کہ ان پر ظلم ہو چکا تھا، ضرور ٹھکانہ دیں گے ہم انہیں دنیا میں بھی اچھا، اور اجر آخرت تو بہت ہی بڑا ہے۔ کاش جانتے لوگ یہ بات، وہ مظلوم جنہوں نے صبر کیا اور اپنے رب پر بھروسہ کرتے ہیں، اور نہیں رسول بنا کر بھیجا ہم نے تم سے پہلے بھی مگر وہ مرد ہی تھے کہ وہی بھیجا کرتے تھے ہم ان کی طرف۔ سو پوچھ لو اہل ذکر سے اگر تم نہیں جانتے۔ کھلی نشانیاں اور کتابیں دے کر اور اتارا ہم نے تم پر بھی یہ ذکر تاکہ کھول کھول کر بیان کرو تم انسانوں کے سامنے وہ تعلیم جو نازل کی گئی ہے ان کے واسطے، اور تاکہ وہ غور و فکر کریں۔ کیا پھر بے خوف ہیں وہ جو چال بازیاں کر رہے ہیں اس سے کہ دھنسا دے اللہ ان کو زمین میں، یا آن پڑے ان پر عذاب ایسے رخ سے جس کے بارے میں انہیں گمان بھی نہ تھا، یا ان کو پکڑ لے چلتے پھرتے؟ تو نہیں ہیں یہ لوگ کسی طرح عاجز کرنے والے، یا پکڑ لے انہیں اس حالت میں کہ کھٹکا لگا ہوا ہو انہیں۔ سو بے شک تمہارا رب ہے بہت ہی شفیق اور مہربان۔ کیا نہیں دیکھتے یہ ان کی طرف جو پیدا کی ہیں اللہ نے مختلف چیزیں، لوٹتے ہیں ان کے سائے دائیں طرف سے اور بائیں طرف سے سجدہ کرتے ہوئے اللہ کو، اور وہ سب اظہار عجز کر رہے ہیں، اور اللہ ہی کے آگے سر بسجود ہیں سب جو ہیں آسمانوں میں اور جو ہیں زمین میں، ہر قسم کے جاندار اور فرشتے بھی۔ اور وہ تکبر نہیں کرتے، وہ ڈرتے رہتے ہیں اپنے رب سے جو ان پر بالادست ہے، اور کرتے ہیں وہی جو انہیں حکم ملتا ہے۔ السجدہ۔ اور فرمایا اللہ نے کہ مت بناؤ معبود دو، در حقیقت وہ تو بس ایسا معبود ہے جو ایک ہی ہے۔ سو تم صرف مجھ ہی سے ڈرو، اور اسی کا ہے جو کچھ ہے آسمانوں میں اور زمین میں، اور اسی کی عبادت اور اطاعت ہمیشہ لازم ہے۔ تو کیا پھر تم غیر اللہ سے ڈرتے ہو؟ اور جو تمہیں حاصل ہے کسی قسم کی نعمت سو وہ اللہ ہی کی عطا کردہ ہے۔ پھر جب پہنچتی ہے تمہیں تکلیف تو اسی کے آگے فریاد کرتے ہو، پھر جب دور کر دیتا ہے وہ تکلیف تم سے تو یکا یک ایک گروہ تم میں سے اپنے رب کے ساتھ شرک کرنے لگتا ہے، تاکہ نہ شکری کریں ان نعمتوں کی جو ہم نے انہیں عطا کی تھیں۔ سو عیش کر لو، ان قریب تمہیں معلوم ہو جائے گا۔ اور مقرر کرتے ہیں یہ ان کے لیے جن کے بارے میں یہ کچھ نہیں جانتے، حصہ اس میں سے جو ہم نے انہیں دیا ہے۔ قسم اللہ کی ضرور پوچھا جائے گا تم سے ان کے بارے میں جو تم گھڑا کرتے تھے۔ اور تجویز کرتے ہیں اللہ کے لیے بیٹیاں، حالانکہ پاک ہے وہ ان کمزوریوں سے، اور اپنے لیے جو انہیں مرغوب ہیں۔ اور جب خوشخبری دی جاتی ہے ان میں سے کسی کو بیٹی کی تو ہو جاتا ہے اس کا چہرہ سیاہ، اور وہ غم کھا رہا ہوتا ہے، وہ چھپا پھرتا ہے لوگوں سے اس بری خبر پر جو اسے سنائی گئی کہ کیا رہنے دے اس کو ذلت کے باوجود، یا دبا دے اسے مٹی میں۔ دیکھو تو کیسے برے ہیں وہ فیصلے جو یہ کرتے ہیں، اور ان لوگوں کے لیے ہیں جو ایمان نہیں رکھتے آخرت پر، اور بری صفات، اور اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں اعلیٰ ترین صفات، اور وہی ہے زبردست بڑی حکمت والا۔ اور اگر گرفت فرمایا اللہ انسانوں کی بسبب ان کے ظلم کے تو نہ باقی چھوڑے زمین پر کوئی جاندار، لیکن مہلت دیتا ہے وہ ان کو ایک وقت مقرر تک۔ پھر جب آ جاتا ہے ان کا وقت تو نہ پیچھے ہو سکتے ہیں ایک گھڑی بھر، اور نہ آگے بڑھ سکتے ہیں۔ تجویز کرتے ہیں اللہ کے لیے وہ امور
جن کو ناپسند کرتے ہیں یہ اور بولتی ہیں ان کی زبانیں جھوٹ کہ یقیناً ہم ہی کو ملے گی بھلائی، لازماً ان کے لیے تو آگ ہی ہے، اور یہ کہ وہ سب سے پہلے ڈالے جائیں گے۔ قسم اللہ کی، یقیناً ہم نے رسول بھیجے ان قوموں کی طرف جو تم سے پہلے تھیں، لیکن خوشنما بنا کر دکھائے ان کو شیطان نے ان کے کرتوت، سو وہی ہے سرپرست ان لوگوں کا آج، اور ان کے لیے ہے دردناک عذاب۔ اور نہیں نازل کی ہم نے تم پر یہ کتاب مگر اس غرض سے کہ تم کھول کھول کر بیان کرو ان لوگوں کے سامنے وہ باتیں جن میں اختلاف کرتے ہیں یہ، اور ہدایت اور رحمت ہے ان لوگوں کے لیے جو مومن ہیں۔ اور اللہ ہی نے برسایا ہے آسمان سے پانی، پھر زندہ کیا اس سے زمین کو اس کے مردہ ہو جانے کے بعد، بے شک اس میں بڑی نشانی ہے ان لوگوں کے لیے جو سنتے ہیں۔ اور یقیناً ہے تمہارے لیے چوپایوں میں بھی ایک بڑا سبق پلاتے ہیں ہم تم کو اس میں سے جو ان کے پیٹ میں ہے، گوبر اور خون کے درمیان سے خالص دودھ جو خوشگوار ہے پینے والوں کے لیے، اور کھجور و انگور کے پھلوں میں سے کچھ ایسے ہیں بناتے ہو تم ان سے نشہ اور بہترین رزق، بے شک اس میں بھی بڑی نشانی ہے ان لوگوں کے لیے جو عقل سے کام لیتے ہیں۔ اور وہی کر دی تیرے رب نے شہد کی مکھی کو کہ بنا پہاڑوں میں چھتے اور درختوں پر اور ان میں جن پر لوگ بیلے چڑھاتے ہیں، پھر کھا ہر طرح کے پھلوں میں سے اور چلتی پھرتی رہ اپنے رب کی ہموار کی ہوئی راہوں پر، نکلتا ہے ان کے پیٹ سے ایک مشروب مختلف ہیں جس کے رنگ اس میں شفا ہے انسانوں کے لیے، یقیناً اس میں ایک بڑی نشانی ہے ان لوگوں کے لیے جو غور و فکر کرتے ہیں۔ اور اللہ ہی نے تم کو پیدا کیا ہے، پھر وہ تم کو موت دیتا ہے، اور تم میں سے کچھ وہ ہیں جو پہنچائے جاتے ہیں بدترین عمر میں تاکہ وہ نہ جان سکیں سب کچھ جاننے کے بعد کچھ بھی، یقیناً اللہ ہے سب کچھ جاننے والا اور بڑی قدرت والا۔ اور اللہ نے فضیلت دی ہے تم میں سے بعض کو بعض پر رزق میں، سو نہیں ہیں وہ لوگ جنہیں فضیلت دی گئی ہے کہ دے دیں اپنا رزق مملوکوں اپنے مملوکوں کو تاکہ ہو جائیں وہ بھی اس رزق میں برابر، تو کیا پھر اللہ کی نعمتوں کا انکار کرتے ہیں یہ؟ اور اللہ ہی نے بنائی ہیں تمہارے لیے تمہاری ہی جنس سے بیویاں، پھر عطا کیے تمہیں تمہاری بیویوں میں سے بیٹے اور پوتے، اور کھانے کو دی تمہیں پاکیزہ چیزیں، تو کیا پھر بھی یہ لوگ باطل پر ایمان لاتے ہیں اور اللہ کی نعمتوں کا انکار کرتے ہیں اور پوجتے ہیں اللہ کو چھوڑ کر ایسوں کو جو نہیں اختیار رکھتے ان کو رزق دینے کا آسمانوں سے اور زمین سے ذرا بھی، اور نہ کوئی قدرت رکھتے ہیں، سو مت گھڑو اللہ کے لیے مثالیں، بے شک اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے۔ دیتا ہے اللہ ایک مثال کہ ایک بندہ جو غلام ہے اور نہیں اختیار رکھتا ذرا بھی، اور وہ شخص کے عطا کیا ہو ہم نے اس کو اپنی طرف سے اچھا رزق، سو وہ خرچ کرتا ہو اس میں سے چھپے اور کھلے، بھلا کہیں برابر ہو سکتے ہیں یہ دونوں؟ سب تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں لیکن ان میں سے اکثر نہیں جانتے۔ اور دیتا ہے اللہ مثال کہ دو شخص ہیں، ایک ان میں سے گونگا ہے، نہیں قدرت رکھتا وہ کچھ کرنے کی، اور وہ بوجھ ہے اپنے مالک پر، جدھر بھی بھیجے وہ اسے نہ لائے وہ کوئی بھلائی، کیا برابر ہو سکتا ہے یہ اور وہ شخص جو حکم دیتا ہو انصاف کا اور قائم ہو سیدھے راستے پر؟ اور اللہ ہی کے لیے خاص ہے پوشیدہ حقائق کا علم آسمانوں اور زمین میں، اور نہیں ہے قیامت کا معاملہ مگر مانند آنکھ جھپکنے کے، بلکہ وہ اس سے بھی جلتر ہے۔ بے شک اللہ ہر چیز پر پوری طرح قادر ہے، اور یہ اللہ ہی ہے جس نے نکالا ہے تم کو پیٹوں سے تمہاری ماؤں کے اس حال میں کہ نہ جانتے تھے تم کچھ، اور اس نے عطا فرمائے تم کو کان اور آنکھیں اور مرکز حواس تاکہ تم شکر گزار بنو۔ کیا نہیں دیکھا انہوں نے پرندوں کو جو مسخر ہیں فضائے آسمانی میں؟ نہیں تھام رکھا ہے ان کو مگر اللہ نے، بے شک اس میں بھی بہت سی نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو ایمان لاتے ہیں۔ اور اللہ ہی نے بنایا ہے تمہارے لیے تمہارے گھروں کو جائے سکون، اور بنائے ہیں اسی نے تمہارے لیے چوپایوں کی کھال سے بھی گھر جنہیں تم ہلکا پاتے ہو جس دن سفر کرتے ہو، اور جس دن قیام کرتے ہو تم، اور چوپایوں کی اون اور پشم اور بالوں سے سامان استعمال کرنے کے لیے ایک وقت مقرر تک۔ اور اللہ ہی نے بنائے ہیں تمہارے لیے اس میں سے جو اس نے پیدا فرمائے سائے، اور بنائی تمہارے لیے پہاڑوں میں پناہ گاہیں، اور بنایا تمہارے لیے لباس جو بچاتا ہے تم کو گرمی سے، اور وہ لباس بھی جو حفاظت کرتا ہے تمہاری لڑائی کی حالت میں، اس طرح تکمیل کرتا ہے وہ اپنی نعمتوں کی تم پر تاکہ تم فرما بردار بنو۔ پھر اگر یہ منہ موڑتے ہیں تو حقیقت یہ ہے کہ تمہارے ذمے تو کھول کھول کر پیغام پہنچانا ہے۔ پہچانتے ہیں یہ اللہ کے احسان کو، پھر انکار کرتے ہیں اس کا، اور اکثر لوگ ان میں سے ناشکر گزار ہیں۔ اور جس دن کھڑا کریں گے ہم ہر امت میں سے ایک گواہ، پھر نہ اجازت دی جائے گی ان کو جو کافر ہیں اور نہ ان سے توبہ لی جائے گی۔
اور جب دیکھیں گے ظالم لوگ عذاب کو تو نہ ہلکا کیا جائے گا ان سے اور نہ انہیں مہلت دی جائے گی۔ اور جب دیکھیں گے وہ لوگ جنہوں نے شرک کیا تھا اپنے ٹھہرائے ہوئے شریکوں کو تو کہیں گے اے ہمارے رب یہی ہیں ہمارے وہ شرکاء جنہیں ہم پکارتے تھے تجھے چھوڑ کر۔ تو وہ شرکاء دیں گے انہیں جواب یقیناً تم بڑے جھوٹے ہو، اور ہو جائیں گے اللہ کے حضور اس دن سرنگو اور گم ہو جائیں گے ان کے جو وہ گھڑا کرتے تھے۔ وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور روکتے رہے راہ سے اللہ کی، زیادہ دیں گے ہم انہیں عذاب بڑھ کر عذاب سے، اس بنا پر کہ وہ فساد برپا کرتے رہے۔ اور جس دن کھڑا کریں گے ہم ہر امت میں سے ایک گواہ ان پر انہی میں سے، اور لائیں گے ہم تمہیں شہادت دینے کے لیے ان لوگوں پر، اور نازل کی ہے ہم نے تم پر یہ کتاب جو کھول کھول کر بیان کرنے والی ہے ہر بات، اور ہدایت اور رحمت اور بشارت ہے حکم ماننے والوں کے لیے۔ یقیناً اللہ حکم دیتا ہے عدل کا اور احسان کا، اور دیتے رہنے کا قرابت داروں کو، اور منع کرتا ہے بے حیائی سے، برے کاموں سے اور ظلم اور زیادتی سے، نصیحت کرتا ہے تم کو تاکہ تم یاد رکھو اور پورا کرو اللہ کا عہد جب بھی تم نے اس سے کوئی عہد کیا ہو، اور مت توڑو قسمیں بعد ان کو پختہ کرنے کے، اور جب کہ بنا چکے ہو تم اللہ کو اپنے اوپر گواہ، بے شک اللہ جانتا ہے اس کو جو تم کرتے ہو۔ اور نہ ہو جانا تم اس عورت کی طرح جس نے توڑ ڈالا اپنے کاٹے ہوئے سوٹ کو، یعنی بعد اسے مضبوط کرنے کے ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالا، کہ بناؤ تم اپنی قسموں کو حربہ مکر و فریب کا آپس کے معاملات میں، تاکہ ہو جائے ایک گروہ زیادہ فائدے میں دوسرے گروہ سے۔ حقیقت یہ ہے کہ آزمائش میں ڈالتا ہے تم کو اللہ اس سے، اور ضرور کھول دے گا تم پر روز قیامت ان باتوں کی حقیقت جس میں تم اختلاف کرتے تھے، اور اگر چاہتا اللہ تو بنا دیتا تم سب کو ایک ہی امت، مگر وہ گمراہی میں ڈالتا ہے جسے چاہے اور راہ راست دکھاتا ہے جسے چاہے۔ اور ضرور تم سے باز پرس ہو کر رہے گی ان اعمال کی جو تم کرتے رہے، اور نہ بنانا تم اپنی قسموں کو ایک دوسرے کو دھوکہ دینے کا ذریعہ، اس طرح کے لڑکھڑا جائیں قدم جمنے کے بعد، اور چکھنا پڑے تم کو مزہ برے نتائج کا، اس بنا پر کہ تم نے روکا تھا اللہ کی راہ سے، اور ملے تم کو بڑا عذاب۔ اور نہ بیچ ڈالو تم اللہ کے عہد کو حقیر معاوضے کے بدلے، یقیناً وہ جو اللہ کے پاس ہے وہی بہتر ہے تمہارے لیے، اگر تم جانو جو کچھ تمہارے پاس ہے ختم ہو جائے گا، اور جو اللہ کے پاس ہے وہ باقی رہنے والا ہے۔ اور ضرور دے کر رہیں گے ہم ان لوگوں کو جنہوں نے صبر سے کام لیا، ان کا اجر کہیں بہتر ان سے جو وہ کرتے رہے۔ جو کوئی کرے گا نیک عمل خواہ مرد ہو یا عورت، بشرطے کہ وہ مومن ہو، تو ضرور بسر کرائیں گے ہم اسے اچھی زندگی، اور بدلے میں دیں گے ہم انہیں ان کا اجر کہیں بہتر ان سے جو وہ کرتے رہے۔ پھر جب پڑھنے لگو تم قرآن تو پناہ مانگ لیا کرو اللہ کی شیطان مردود سے۔ واقعہ یہ ہے کہ نہیں ہے اسے کوئی اختیار ان لوگوں پر جو ایمان والے ہیں اور اپنے رب پر بھروسہ کرتے ہیں، اس کا زور تو چلتا ہے بس انہی لوگوں پر جو سرپرست بنا لیتے ہیں اسے، ان لوگوں پر جو اس سے شرک کرتے ہیں۔ اور جب ہم بدلتے ہیں ایک آیت کو دوسری آیت کی جگہ، حالانکہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ وہ کیا نازل کرے، تو یہ کہتے ہیں کہ پس تم خود ہی گھڑ لیتے ہو، دراصل اکثر لوگ ان میں سے بے خبر ہیں۔ کہہ دو کہ نازل کیا ہے اسے روح القدس نے تمہارے رب کی طرف سے بالکل ٹھیک ٹھیک، تاکہ ثابت قدم رکھے ایمان والوں کو، اور ہدایت اور بشارت ہے فرما برداروں کے لیے۔ اور ہم خوب جانتے ہیں کہ وہ ضرور کہیں گے کہ در حقیقت سکھاتا ہے اس کو ایک آدمی، حالانکہ زبان اس شخص کی اشارہ کرتے ہیں یہ جس کی طرف اجمی ہے، اور اس قرآن کی زبان عربی ہے جو فصیح ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ جو لوگ نہیں ایمان لاتے اللہ کی آیات پر، نہیں ہدایت دیتا انہیں اللہ، اور ان کے لیے ہے دردناک عذاب۔ حقیقت یہ ہے کہ گھڑتے ہیں جھوٹ وہ لوگ جو نہیں ایمان لاتے اللہ کی آیات پر، اور یہی لوگ ہیں جھوٹے جس نے کفر کیا اللہ کے ساتھ ایمان لانے کے بعد، سوائے اس شخص کے جو مجبور کر دیا گیا ہو اور اس کا دل مطمئن ہو ایمان پر، اس کے برعکس جس نے دل کی رضامندی سے کفر کو قبول کر لیا، تو ایسے لوگوں پر اللہ کا غضب ہے اور ان کے لیے ہے عذاب عظیم۔ یہ اس لیے ہے کہ انہوں نے پسند کر لیا دنیا کی زندگی کو آخرت کے مقابلے میں، اور یقیناً اللہ نہیں راہ نجات دکھاتا ان لوگوں کو جو حق کا انکار کرتے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں کہ مہر لگا دی ہے اللہ نے ان کے دلوں پر اور کانوں پر اور آنکھوں پر، اور یہی لوگ ہیں جو غفلت میں ڈوبے ہوئے ہیں۔ لازماً یہی لوگ آخرت میں خسارے میں رہنے والے ہیں، بخلاف اس کے یقیناً تیرا رب ان لوگوں کے حق میں جنہوں نے ہجرت کی اس کے بعد کہ وہ آزمائش میں ڈالے گئے، پھر انہوں نے جہاد کیا اور ثابت قدم رہے، بے شک تیرا رب ان آزمائشوں کے بعد یقیناً ہے بخشنے والا اور رحم فرمانے والا۔
جس دن آئے گا ہر مترف کوشش کرتا ہوا اپنے بچاؤ کی، اور پورا پورا بدلہ دیا جائے گا ہر مترف کو اس کے اعمال کا، اور ان میں سے کسی پر ظلم نہیں ہوگا۔ اور دیتا ہے اللہ مثال ایک بستی کی جو تھی امن اور اطمینان والی، پہنچتا تھا انہیں ان کا رزق بفراغت ہر جگہ سے، پھر ناشکری کی ان لوگوں نے اللہ کی نعمتوں کی تو چکھایا انہیں اللہ نے مزہ بھوک اور خوف کا بسبب ان کرتوتوں کے جو وہ کرتے تھے۔ اور یقیناً آیا ان کے پاس ایک رسول انہی میں سے، لیکن جھٹلایا انہوں نے اسے، سو آ پکڑا انہیں عذاب نے اس بنا پر کہ وہ ظالم تھے۔ لہذا کھاؤ تم اس میں سے جو رزق دیا ہے تم کو اللہ نے حلال اور پاکیزہ، اور شکر ادا کرو اللہ کی نعمتوں کا اگر تم واقع اسی کی عبادت کرتے ہو۔ حقیقت یہ ہے کہ اس نے تو بس حرام کیا ہے تم پر مردار خون، سور کا گوشت اور ہر وہ چیز کہ پکارا جائے غیر اللہ کا اس پر، پھر جو مجبور ہو جائے جبکہ وہ سرکش بھی نہ ہو اور نہ حد سے بڑھنے والا ہو، تو بے شک اللہ ہے معاف فرمانے والا اور رحم کرنے والا۔ اور نہ کہہ دیا کرو تمہیں ایسے ہی جو آ جائے تمہاری زبان پر جھوٹ موٹ کہ یہ حلال ہے اور یہ حرام ہے، تاکہ بہتان باندھو تم اللہ پر جھوٹ کا۔ بے شک وہ لوگ جو بہتان باندھتے ہیں اللہ پر جھوٹ کے لیے وہ ہرگز فلاح نہیں پائیں گے، فائدہ تھوڑا سا ہے، اور ایسے لوگوں کے لیے ہے دردناک عذاب۔ اور ان لوگوں پر بھی جو یہودی کہلائے حرام کیا تھا ہم نے وہ سب کچھ جو بیان کیا ہے تمہارے لیے اس سے پہلے، اور نہیں ظلم کیا تھا ہم نے ان پر بلکہ وہ خود ہی اپنے اوپر ظلم کرتے تھے۔ پھر بھی بے شک تیرا رب ان لوگوں کے لیے جو کر گزرتے ہیں کوئی برائی نہ دانی سے، پھر توبہ کر لیتے ہیں اس کے بعد اور اپنی اصلاح کر لیتے ہیں، تو بے شک تیرا رب ہے اس توبہ کے بعد ضرور بخشنے والا اور مہربان۔ واقعہ یہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام تھا اپنی ذات سے ایک پوری امت، مطیع فرمان اللہ کا، سب سے کٹ کر اللہ کا ہو رہنے والا، اور نہ تھا وہ مشرکوں میں سے، شکر ادا کرنے والا، اللہ کی نعمتوں کا منتخب کر لیا تھا اسے اللہ نے اور ڈال دیا تھا اسے سیدھی راہ پر، اور دی تھی ہم نے اسے دنیا میں بھلائی، اور وہ آخرت میں یقیناً ہوگا صالحین میں سے۔ پھر وہی بھیجی ہم نے تمہاری طرف کہ پیروی کرو ابراہیم علیہ السلام کے طریقے کی یکسو ہو کر، اور نہ تھا وہ مشرکوں میں سے۔ حقیقت یہ ہے کہ نافذ کیا گیا تھا سبت ان لوگوں پر جنہوں نے اختلاف کیا تھا اس کے، اور یقیناً تیرا رب ضرور فیصلہ کرے گا ان کے درمیان قیامت کے دن ان باتوں کا جن میں وہ اختلاف کرتے رہے۔ اور دعوت دو اپنے رب کے راستے کی طرف حکمت کے ساتھ اور عمدہ نصیحت کے ساتھ، اور مباحثہ کرو لوگوں سے ایسے طریقے سے جو بہترین ہو۔ بے شک تیرا رب ہی خوب جانتا ہے اس کو جو بھٹک گیا اس کے راستے سے، اور وہی بہتر جانتا ہے ان کو جو ہدایت یافتہ ہیں۔ اور اگر تم بدلہ لو، تکلیف پہنچاؤ، اور اسی قدر جس قدر تم تکلیف پہنچائی گئی تمہیں، اور اگر تم صبر کرو تو یقیناً صبر بہت بہتر ہے صبر کرنے والوں کے لیے۔ صبر کیے جاؤ، اور نہیں ہے تمہارا صبر مگر اللہ کی توفیق سے، اور نہ غم کھاؤ تم ان پر، اور نہ ہو تنگ دل ان چال بازیوں سے جو یہ کر رہے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ اللہ ساتھ ہے ان لوگوں کے جو تقوی اختیار کرتے ہیں اور ان لوگوں کے جو اچھے کام کرتے ہیں۔